اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو برائی سے بچانے کے لیے انبیاء کرام کو ان کی طرف بھیجا۔ ان میں سے ایک قوم جس کا ہم آج ذکر کریں گے قوم عود ہے۔ قوم عود جزیرۃ العرب کے صحرا میں آباد تھے، جو موجودہ یمن اور عمان کے علاقے ہیں۔ عرب کے قدیم تاریخ میں انہیں آخر الاولیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ دراصل عود حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے ایک شخص تھا، جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھا۔ انہوں نے ایک عظیم قبیلے کی بنیاد رکھی جو آگے چل کے قوم عود بنی۔ یہ قوم نہایت طاقتور، مضبوط اور لمبے ہوتے تھے۔ ان کی جسمانی مضبوطی اور قد و قامت بہت بے مثال تھی۔ وہ لوگ لمبے لمبے درختوں کو ایک ہاتھ سے پکڑ کر اکھاڑ دیا کرتے تھے۔ وہ اونچی اونچی پہاڑوں کو کاٹ کر عالی شان محل بنانے کا فن جانتے تھے، جو اس زمانے کی سب سے بڑی فنکاری تھی، اور قوم عود اس میں بے مثال مہارت رکھتے تھے۔ معاشی طور پر قوم عود بہت خوشحال تھے۔ ان کے علاقے سرسبز اور شاداب تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قوم عود کو بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا تھا، مگر طاقت میں مبتلا یہ لوگ غرور اور غفلت میں مبتلا ہو گئے۔ یہ لوگ زمین پر فساد مچانے لگے۔ ان لوگوں نے متکبر اور جاہل لوگوں کو اپنا سردار بنا لیا تھا۔ یہ لوگ بت پرستی اور ایسے بہت سے گناہوں میں مبتلا ہو گئے اور اپنے آباء و اجداد کی تعلیمات کو بھول کر اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سرکش قوم کو ایک اور موقع دیا تاکہ یہ سیدھے راستے پر آ جائیں اور میری نافرمانی نہ کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان میں حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا تاکہ یہ لوگوں کو سیدھے راستے پر لائیں اور ان کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت بڑا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان لوگوں کو بتایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت بڑا ہے۔ ان لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات نہ سنی اور مسلسل اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے رہے، اور حضرت ہود علیہ السلام کو کہنے لگے کہ اگر تمہارے اللہ کا عذاب اتنا ہی بڑا ہے تو اپنے اللہ سے کہو کہ ہمارے اوپر عذاب نازل کرے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوپر ریت کا طوفان نازل کر دیا، جو کہ لگاتار 7 دن جاری رہا۔ اس ریت کے طوفان نے ان کا سب کچھ تباہ و برباد کر دیا اور قوم ہود کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، سوائے حضرت ہود علیہ السلام اور چند لوگ جو حضرت ہود علیہ السلام کی بات مان کر ان کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف لوٹ آئے تھے۔ باقی سب کچھ قوم ہود کا